ابے شرم کر اور کہیں ڈوب کے مر جا۔ اگر تجھے ڈوبنے کو جگہ نہ ملتی ہو تو ہمارے یہاں آ جا، بہت بڑا تالاب ہے، ہم بتا دیں گے تجھے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ کے سامنے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے وہ واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو شاید کہ زندگی میں آپ نے کبھی سنے ہوں، اور وہ واقعات ایسے ہیں کہ اگر وہ امروہہ کا رہنے والا جانور، امروہہ کا وہ رہنے والا 2 ٹانگ کا جانور ابن الزانیہ احمد حسن امروہوی اگر وہ سن لے گا، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس تک پہنچا دیجئے گا میری یہ کلپ، اگر وہ سن لے گا تو وہ بھی ہکا بکا رہ جائے گا۔ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا، شروع سے آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور شیر بیش ہے اہل سنت کو کون نہیں جانتا، یعنی مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ الرحمہ کو کون نہیں جانتا، جن کا مزار پاک شہر پیلی بھیت میں حشمت نگر میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ انہی کا واقعہ ہے، یعنی حضرت مولانا حشمت علی خان صاحب علیہ الرحمہ کے پاس ایک سید صاحب پڑھا کرتے تھے۔ ذہن بہت کند تھا، سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے امام اہل سنت، سید کا لڑکا اگر سبق یاد نہ کرتا ہو تو کیا اس کو سزا دی جا سکتی ہے؟ فرمایا مولانا کیا فرماتے ہیں، سید زادہ اور سزا؟ ہرگز نہیں۔ اس پر عرض کی تو پھر نہیں پڑھے گا، جاہل رہ جائے گا۔ فرمایا جب مجبور ہو جائیں آپ تو یہ نیت کر لی جائے کہ شہزادے کے پاؤں میں مٹی لگی ہے، اسے صاف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا احترام سادات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سید زادے کو اس نیت سے سزا دیں، اس نیت سے ان کو تنبیہ کریں کہ سید زادہ ہے، شہزادہ ہے، اس کے پاؤں میں مٹی لگی ہے، میں اسے صاف کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا سادات کرام کا احترام ہے، اور یہ انہی سادات کرام کے احترام کرنے والے ہیں، ان کے اوپر بھونکتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام نے اپنی مستند تصانیف میں تحریر فرمایا کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور اضافت ہے اس کی تعظیم و توقیر کرنی، اور ان میں سادات کرام جو نسبت رسول ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق اور توقیر کے اور تعظیم کے لائق ہیں، اس پر پورا عمل کرنے والا ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو پایا۔ اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی مصداق تھی۔ آپ کسی سے محبت فرماتے تو اللہ کے لیے، اور مخالفت فرماتے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتے تو اللہ کے لیے، منع فرماتے تو اللہ کے لیے۔ ایک دن ایک کم سن صاحبزادے نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ میری امی نے آپ کی دعوت کی ہے، کل صبح کو بلایا ہے۔ حضور نے ان سے دریافت فرمایا مجھے دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟ صاحبزادے نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے پھیلا دیا، جس میں ماش کی دال اور 2-4 مرچیں پڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگ گئے دیکھیے نا یہ کیا لایا ہوں، دال ہے ماش کی۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے فرمایا اچھا میں، اور یہ حاجی کفایت اللہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کل 10 بجے دن کے آئیں گے، اور حاجی صاحب سے فرمایا مکان کا پتہ دریافت کر لیجئے۔ غرض کے صاحبزادے مکان کا پتہ بتا کر خوش چلے گئے۔ دوسرے دن وقت معین پر حضور یعنی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصائے مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے، اور حاجی صاحب سے فرمایا چلیے۔ انہوں نے عرض کیا کہاں؟ فرمایا ان صاحبزادے کے یہاں دعوت کا وعدہ جو کیا ہے، آپ کو مکان کا پتہ معلوم ہو گیا ہے یا نہیں؟ عرض کی ہاں حضور، ملوک پور میں ہے، اور ساتھ ہو لیے۔ جس وقت مکان پر پہنچے تو وہ صاحبزادے دروازے پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے۔ امام اہل سنت کو دیکھتے ہی یہ کہتے ہوئے بھاگے ارے مولوی صاحب آ گئے۔ مکان کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بوسیدہ چٹائی آئی اور ڈلیا میں موٹی موٹی باجرے کی روٹیاں اور مٹی کی رکابی میں وہی ماش کی دال جس میں مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے لا کر رکھ دی، اور کہنے لگے لیجئے کھائیے۔
امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا بہت اچھا، ابھی کھاتا ہوں، ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے آئیے۔ ادھر وہ صاحبزادے پانی لینے کے لیے گئے اور ادھر حاجی صاحب نے کہا حضور یہ مکان نقارچی کا ہے۔ حضور یہ سن کر کبھی خاطر ہوئے اور تنزن فرمایا ابھی کیوں کہا، کھانا کھانے کے بعد کہا ہوتا۔ اتنے میں وہ صاحبزادے پانی لے کر آ گئے۔ امام اہل سنت نے دریافت فرمایا آپ کے والد صاحب کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ دروازے کے پردے میں ان کی ماں نے کہا حضور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ کسی زمانے میں نوبت بجاتے تھے یعنی ڈھول بجاتے تھے، اس کے بعد توبہ کر لی تھی، اب صرف یہ لڑکا ہے جو راج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا الحمدللہ اور دعائے خیر و برکت فرمائی۔ حاجی صاحب نے حضور کے ہاتھ دھلوائے اور خود ہاتھ دھو کر شریک طعام ہو گئے، مگر دل ہی دل میں حاجی صاحب یہ خیال کر رہے تھے کہ حضور کو کھانے میں بہت احتیاط ہے، غذا میں سوجی کا بسکٹ استعمال ہے اور یہ روٹی اور وہ بھی باجرے کی، اور اس پر ماش کی دال کس طرح تناول فرمائیں گے؟ مگر قربان جائیں اس اخلاق اور دلداری کے کہ میزبان کو خوش کرنے کے لیے خوب سیر ہو کر کھایا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں میں جب تک کھاتا رہا امام اہل سنت بھی تناول فرماتے رہے۔ وہاں سے واپسی پر حاجی صاحب کے شبہ کو رفع کرنے کے لیے فرمایا اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہو تو میں روز قبول کر لوں۔ ماشاء اللہ، بتائیے جس کا اخلاق اتنا شاندار ہو، جس کے بول چال کا جواب نہیں، جس کی رفتار کا جواب نہیں، جس کی گفتار کا جواب نہیں، جس کے اخلاق کریمانہ کا جواب نہیں، جس کے اطوار کا جواب نہیں، اللہ اکبر، یہ امروہہ کا رہنے والا کتا، یہ امروہہ کا دو ٹانگ کا جانور احمد حسن امروہوی اسی امام اہل سنت کی ذات پر بھونکتا ہے، کبھی فتاوی رضاویہ پر انگلی اٹھاتا ہے، کبھی کنز الایمان شریف پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ابے شرم کر اور کہیں ڈوب کے مر جا، اگر تجھے ڈوبنے کو جگہ نہ ملتی ہو تو ہمارے یہاں آ جا، بہت بڑا تالاب ہے، ہم بتا دیں گے تجھے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔